بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری صلوات۔ سامعین اکرام، حضرات گرامی قدر، پچھلی تقاریر اور پچھلی مجالس کا خلاصہ اور تلخیص یہ ہے کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، کسی زمانے میں بھی انسانوں کو بے رہنماؤں کا نہیں چھوڑتا۔ کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی پیریڈ، کوئی عہد ایسا نہیں گزرا ہے جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہ آئیں، انبیاء نہ آئیں، ہادیان برحق نہ آئیں، ایسا زمانہ نہیں ملتا۔ اچھا، تو اب ہر نبی توحید کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا علم بردار، ہر نبی اپنے زمانے کا توحید کا سب سے بڑا پیغام پہنچانے والا۔ قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے۔ تو حضرت آدم ہو یا حضرت نوح ہو یا حضرت ابراہیم ہو، آدم سے لے کر خاتم تک دین ایک رہا، دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن اللہ کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ہم نے دین میں تمہارے لیے وہ راستہ بنایا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی حبیب ہم نے تیرے اوپر کی، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، ان اقیم الدین، کہ دین پر قائم رہو، دین پر لوگوں کو قائم رکھو۔ تو آدم سے خاتم تک دین ایک رہا۔ اب اگر ہم چند لمحوں میں اور چند دقائق میں قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے، دیکھیں ہر نبی اپنے زمانے کا توحید کا علمبردار ہے، اور قرآن میں آیتیں لاتعداد آیتیں موجود جس میں اللہ نے اپنے وجود، اپنی توحید کا اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ذرا
وہ دین جس کا نام اسلام ہے، اس دین کے بارے میں ذرا قرآن مجید نے جو کہا ہے وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ کہیں پہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ تو یہاں واضح الفاظ میں اللہ نے کہا کہ جو غیر دین کو، غیر اسلام کو اسلام بنائے گا وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور اب پروردگار عالم پھر قرآن میں کہتا ہے دین کا تعارف کہ دین ہے کیا۔ پھر کسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا، یعنی چنا ہوا بنایا، برگزیدہ بنایا، منتخب بنایا۔ مصطفیٰ کے معنی جس کا استفاء ہو جائے، جسے چن لیا جائے، جسے منتخب کر لیا جائے، جو انتخاب شدہ ہو، اس کے معنی ہے مصطفیٰ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہارے لیے جو آئین بھیجا، ہم نے تمہارے لیے جو قانون بھیجا، ہم نے تمہارے لیے جو دستور عمل بھیجا، اس کو ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اللہ کہتا ہے جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ قرآن بول رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہم نے دین کو مصطفیٰ بنایا تو جب موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ یہ قرآن مجید کی آیت تو کہتا ہے دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ اور اب پھر کسی سورہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ قرآن دین کا تعارف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا۔ قرآن بول رہا ہے دین مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ کچھ آیتیں پڑھنی ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن آمادہ ہیں، تازہ ہیں، جس سے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا ہر لفظ معجزہ، قرآن کی ہر آیت معجزہ، قرآن کا ہر لفظ ہدایت، قرآن کی ہر آیت ہدایت، ٹھیک ہے نا؟ سورہ بقرہ کیا ہدایت نہیں ہے؟ سورہ حمد کیا ہدایت نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کیا ہدایت نہیں ہے؟ ہدایت ہے نا؟ اب فیصلہ آپ کریے کہ تاکہ میں اور آیتیں پڑھ سکوں، ذرا عظمت قرآن پر مل کر ایک فیصلہ کر لیں۔ دیکھیں، میں اگر آپ کے سامنے قرآن مجید لے کر بیٹھ جاؤں ممبر پر اور سارے مجمع سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے، تو سارا مجمع کہے گا جناب یہ قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں نے چوم کے رکھ دیا اور اب میں نے کہا جناب قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ آپ نے کہا 114 سورے ہیں۔ میں نے کہا ذرا سورے لے کر آئیں، تو ایک صاحب گئے اور جا کر الگ الگ جلدوں میں سورے لے کر آ گئے اور لا کر یہاں پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ کہہ رہے تھے سورے لے کے آؤ، تو میں یہ سورے لا کے لے کے آیا ہوں۔ میں نے یہاں چوم کے اس کو رکھ دیا۔ اب میں نے سننے والوں کے سامنے ایک سورہ اٹھایا، سورہ حمد، اور پوچھا جناب کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جناب یہ قرآن پاک ہے۔ میں نے چوم کر رکھ دیا۔ پھر میں نے سورہ بقرہ اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ میں نے چوم کے رکھ دیا۔ پھر سورہ آل عمران اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ میں نے چوم کے اسے بھی رکھ دیا۔ پھر میں نے سورہ نساء اٹھایا، میں نے کہا کون سا سورہ ہے؟ آپ نے کہا چوتھا سورہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ پھر میں نے 5-6 سورے اٹھائے، آپ نے ہر ایک کے جواب میں کہا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ حمد بھی قرآن، بقرہ بھی قرآن، آل عمران بھی قرآن، سورہ نساء بھی قرآن، سورہ مائدہ بھی قرآن، سورہ انعام بھی قرآن، سورہ اعراف بھی قرآن، سورہ انفال بھی قرآن۔ اکیلا ایک سورہ سورہ کوثر رکھا تھا۔ میں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے؟ آپ نے کہا خبردار یہ بھی قرآن ہے۔ تو اب اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ اگر پورا قرآن ایک جگہ جمع ہو تو وہ بھی قرآن ہے۔
سلامت ہے. میں بلا تفریق و مذاہب یہ جملہ کر رہا ہوں, بلا فرق و مذاہب, کوئی آیت نہیں پڑھ رہا, کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا, کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں, آپ کے ذہنوں کو اپیل کر رہا ہوں, جملہ سمجھ میں آ جائے تو میرا ساتھ دیے گا. دیکھو اگر آپ کراچی آئیں اور سی سائٹ پہ کھڑے ہوں سمندر کے کنارے, اور میں سارے مجمع سے پوچھ لوں کہ جناب یہ کیا ہے سارا کا سارا, تو سارا مجمع کہے گا کہ جناب یہ سمندر ہے. میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں, اس سمندر کو کیا کہتے ہیں, یہ ہے کیا؟ سارا مجمع کہے گا جناب یہ پانی ہے. سمندر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے. میں نے فوراً پڑھ کر جگ میں ایک گلاس, جگ میں پانی نکالا. میں نے کہا جو جگ کے اندر آیا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے. میں نے گلاس میں انڈیلا. میں نے کہا جو گلاس میں آیا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بھی پانی ہے. تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ پورا سمندر وہ بھی پانی, جو جگ میں آئے وہ بھی پانی, جو گلاس میں آئے وہ بھی پانی. بس اسی مثال کو آگے بڑھاؤ, پورا قرآن وہ بھی قرآن, 10 پارے وہ بھی قرآن, 5 سورے وہ بھی قرآن, 1 سورہ وہ بھی قرآن, 1 آیت وہ بھی قرآن. اب فیصلہ آپ کر لو, جو پورا قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر, جو 10 سورے نہ مانے وہ بھی کافر, جو 1 سورہ نہ مانے وہ بھی کافر نہیں, جو نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر. سلامت ہے مولا بادہ کیا, سلامت ہے مولا بادہ کیا, بات رکھا, نقطے کا انکار کر, قرآن کا نقطہ موجود ہے. آباد رہے. پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. پروردگار عالم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ دین کی آیتیں, اور اب اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی, قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, ساری انسانیت, ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ کہ جو مومن بن جائے, اچھا عمل کرے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتا رہے, وہ خسارے سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ نے انسان کے خسارے پر, دیکھیں قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے, ہے نا, قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے. بل کے بلی کا بھی ایک رول ہے نا. اچھا تو اب وہ مجلسوں میں ڈسٹربنس تو نہیں ہوگی, بلی ہو یا بلی کا باپ ہو, بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ادھر آ جائے, ادھر آ جائے, ادھر نکل کے آ جائے, جلدی جلدی آگے آگے, جلدی جلدی آگے آگے. ایک بار اس سے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو دیکھو پروردگار عالم میں جو قسم کھائی ہے, میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, قسم کھائی جاتی ہے, ہم قسم کھا لیں فلاں کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, ہے نا, ہماری قسمیں اور ہیں, لیکن اللہ قرآن میں جب کوئی قسم کھاتا ہے تو اللہ لفظوں کو وزن کر کے بولتا ہے. والعصر, والعصر قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی. کیا ہے قسم؟ قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے. زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں. عجیب ہے, اللہ پروردگار عالم انسان کے خسارے پہ بات کر رہا ہے, اور قسم کس کی کھا رہا ہے؟ گواہی کس کی ہے؟ زمانے کی. زمانہ گواہ ہے, زمانے کی قسم. زمانے سے بہتر قسم انسان کے خسارے پر ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ وہ زمانہ جو ہمارے سروں سے غیر محفوظ طریقے سے گزر رہا ہے, جب یہ زمانہ گزر جائے گا اور جب ہماری کشتی عمر فنا کے ساحل کے قریب پہنچ جائے گی, جب پتہ چلے گا کہ گزرا ہوا زمانہ فائدے کا تھا یا خسارے کا. سلامت رہے مولا, مولا بارک. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب انسان کے خسارے پہ جب اللہ نے دلیل قائم کی, گواہی دی, قسم کھائی, تو زمانے کا حوالہ دیا. ٹھیک ہے نا. اور جب اپنے وجود پر دلیل قائم کی, وہاں بھی زمانے کا حوالہ دیا.
توحید پرست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے قرآن کی عظمت پہ جملہ کہہ دیا، آپ کی ذہن آمادہ ہے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، مشہور آیت ہے، سورہ مبارکہ ہے حل عطا کی، سورہ دہر بھی ہے، سورہ انسان بھی ہے، سورہ حل عطا بھی ہے، تینوں نام ہیں سورہ کے ابتدائی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا، گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ انسان کوئی قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. پھر ہم نے انسان کو مادہ تخلیق سے پیدا کیا. نبتلی ہے تاکہ ہم انسان کا دنیا میں امتحان لیں. بڑی مشہور آیت ہے، میں ترجمہ عرض کرتا رہا ہوں عشرے کی مجالس کے اندر. فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو ہم نے انسان کو سمیع بنایا، سننے والا بنایا. بصیرا، ہم نے انسان کو آنکھوں والا، دیکھنے والا بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب دیکھیں کیا کہا اللہ نے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. آج دنیا میں ایک ایسی تعداد لوگوں کی آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود تھی، جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے. دہریے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. منکرین وجود خدا، بس کہتے ہیں دہر ہے، زمانہ ہمیں مارتا ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. قرآن نے بھی ان کے قول کو نقل کیا ہے، وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، سورہ جاسیہ میں جا کے آپ وہ قول دیکھ لیے گا. مجھے جو جملہ عرض کرنا ہے وہ جملہ یہ عرض کرنا ہے اپنے محترم سننے والوں سے، توحید پرستوں سے، کہ بڑی تعداد ہے جو کہتی جناب کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، خدا کا کوئی نعوذ باللہ وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی خدا پر تو بات ہوگی کہ خدا ہے یا نہیں، تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم ہمیشہ سے ہو یا پیدا ہوئے ہو. سلامات رہے مولا بات رکھے. میں ان سے بات کر رہا ہوں آپ کے حوالے سے دہریوں سے. بھائی آپ کہنے خدا نہیں ہے نعوذ باللہ ہے نا، تو اب بات ہی بعد میں ہوگی. اپنے بارے میں بتاؤ، اپنے وجود کے بارے میں کہ تم ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ چلتے آ رہے ہو یا پیدا ہوئے ہو. کوئی دہریہ، کوئی اللہ کے وجود کا منکر یہ کہہ سکتا ہے؟ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے بھائی 50 سال، کل میں آپ سے کہہ رہا تھا 50 سال 100 سال اس میں تو مر جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا. تو کوئی دہریہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. نہیں، وہ یہی کہہ کہ میں پیدا ہوا ہوں. تو میں کہوں گا اگر پیدا ہوا تو پیدا کرنے والا کون؟ توجہ کرے جملے کے اوپر، پوری انوالومنٹ کے ساتھ جملے کو توجہ سے سنیں. اسی کو تو اللہ نے کہا تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا. انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا. پھر ایک باریک سی بات ہے قرآن مجید کی جسے آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں آیا ہوں یہی قرآن کے اثر رموز کو پہنچانے کے لیے اپنی ناقص لہجے میں، لیکن آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دے رہی ہیں انشاءاللہ. تو پھر ایک جملہ ہدیہ ہوگا. کیا کہا اللہ نے؟ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا، حل عطا علی الانسان حین من الدہر. انسان پر ایک دہر گزرا، ایک وقت گزرا، ایک زمانہ گزرا، ایک پیریڈ گزرا، ایک عہد گزرا. لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اس جملے پہ ذرا توجہ فرمائیے گا، مل کر ہم توجہ کریں کہ پروردگار عالم کہہ کیا رہا ہے. لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک زمانہ گزرا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. لم یکن شے مذکورہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، کوئی قابل ذکر شے وہ انسان نہیں تھا. یعنی تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا. جو فرمائی کے جملے کے اوپر ذرا مل کے چلے گا. میں نے کہا باریک بات میں نے چھڑی ہوئی ہے. انسان نہیں تھا یہ نہیں کہا، تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا. اب یہ میرے پروردگار ارحم الراحمین اکرم الاکرمین نے کیا کہہ دیا کہ انسان تھا بھی اور قابل ذکر نہیں تھا، ہے نا. تو اب اس کے سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں بھرتپور آیا، آپ کے گھر پہنچا، میں ہے نا مہمان بن کر آیا. آپ نے چاہا کہ چائے سے میری تواضع کریں. چائے بنی ہوئی نہیں تھی، آپ نے کیتلی میں پانی رکھا، پانی رکھ کر آپ نے اس کو چولہے پہ رکھ دیا. جب پانی کھولا گرم ہوا تو آپ نے تھوڑی سی اس میں پتی ڈال دی. جب پتی اور پانی کا عرق تیار ہوا تو اسے آپ نے پیالی میں انڈیلا. پیالی میں انڈیلنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی شکر ملائی، تھوڑی سی آپ نے اس میں دودھ ڈالا، تازہ چائے تیار ہو گئی نا. تو چائے بنی ہوئی نہیں تھی، پانی الگ رکھا تھا، پتی الگ تھی، دودھ الگ تھا، چینی الگ تھی. جب ملایا گیا تو قابل ذکر بنی. تو یہ انسان آگ میں تھا، ہوا میں تھا، مٹی میں تھا. جب عناصر جمع ہوئے تو قابل ذکر بنا. جو ہے سلامت رہے پہنچ رہی بات، یہ جمع کیا گیا، ہاتھ پانی کا مٹی ملایا گیا.
سلامت رہے، مولا بات ہے کیا آپ کو ہے نا. تو حل اتا علی الانسان حین من الدہر، انسان نہیں تھا یہ نہیں کہا، انسان تھا لیکن قابل لم یکن شیء مذکورہ، انسان تھا لیکن لم یکن شیء مذکورہ تھا، وہ ذکر کے قابل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب بڑی تعداد ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہی تھی اور آج بھی کر رہی ہے، اور قرآن میں تو آیت موجود ہے وقالوا ما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا. یہ دہریے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی دنیا ہے، جو کچھ بھی زندگی ہے، وہ یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں، کوئی عاقبت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، ہے نا. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. نموت و نحیا وما یہلک، ان کا جملہ نقل کر رہا ہے قرآن سورہ جاثیہ میں دہریوں کا، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں فقط زمانہ مارتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، یہ اپنے گمان پر، یہ اپنے زعم پر، یہ اپنے ظن پر بھروسہ کر رہے ہیں. انہم الا یظنون، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ نے دہریوں کا نظریہ دیکھا. دہریہ کہتا ہے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یہ ساری تمہیدیں باندھ رہا تھا تاکہ توحید کے اوپر جملہ توحید پرستوں کو پہنچ جائے انشاءاللہ، تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے. ظاہر ہے کہ اب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، کل آخری تقریر ہے، لیکن آج جتنے بھی دن ہے، دقائق ہیں، جتنے بھی منٹ ہیں، مجھے چارہ جملہ عرض کرنا. دہریہ کا نظریہ کیا ہے کہ میں خدا کے وجود کو نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب دہریہ کہتا کہ خدا کے وجود کا منکر ہے، کہتا کوئی خدا نہیں. اس سے پوچھے جناب دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ بھائی اگر ایسے ہی نہیں مان رہے تو پھر تو کوئی باتیں نہیں ہو پائے گی. میں اگر انکار کر دوں کہ میں تو ممبر پہ نہیں ہوں بغیر دلیل کے، تو آپ کہیں گے جناب کیا دلیل پہ دیں، اور اگر دلیل نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات، پھر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو دہریے سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ تم خدا کے وجود کا جو انکار کر رہے ہو تو کوئی دلیل ہے یا بغیر دلیل کے؟ تو دہریہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے وجود کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا آنکھ کی رینج میں نہیں آتا. توجہ فرمائیے گا، نیند کو توڑ کر اگر آپ نے میرے جملے کو ساتھ دیے گا. بہت اہم بات کرنے لگا ہوں تاکہ پیغام یہ ہمیشہ یاد رہے آپ کے ذہنوں کے اندر انشاءاللہ، اور یاد رہے گا. دہریہ کہتا ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. اچھا بھائی تو کیا مطلب کیا ہوا؟ کہتا کہ جو چیز آنکھ کی رینج میں آ جائے، جو آنکھ سے دکھائی دے، جو آنکھ سے انسان جس کو محسوس کر سکے، ہے نا. اب حواس خمسہ، قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت ذائقہ ہے، یہ حواس خمسہ ہے نا. تو جو چیز آنکھ کی رینج میں آ جائے، یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کہنے گا اگر اس طرح سے ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اللہ دکھائی دے تو مان لیں گے. لیکن کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا تو ہم اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. تو کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کیونکہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب میں دہریے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ پر تو بات ہوگی، ہے نا. تم ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے دیکھا اپنی آنکھ سے؟ کہے گا ہاں. میں نے کہا تم نے اپنے گھر کو دیکھا اپنی آنکھ سے؟ کہے گا ہاں. میں نے کہا تم نے زمین کا فرش دیکھا اپنی آنکھ سے؟ کہے گا ہاں. میں نے کہا تم نے آسمان دیکھا اپنی آنکھ سے؟ کہے گا ہاں. میں نے کہا تم نے سر بفلک پہاڑ دیکھے اپنی آنکھ سے؟ کہے گا ہاں آنکھ سے دیکھا. میں نے کہا تم نے میدان دیکھا اپنی آنکھ سے؟ تم نے صحرا دیکھا اپنی آنکھ سے؟ تم نے جنگل دیکھا اپنی آنکھ سے؟ تم نے ممبر دیکھا اپنی آنکھ سے؟ تم نے مائکروفون دیکھا اپنی آنکھ سے؟ کہے گا ہاں میں نے سب چیز دیکھی اپنی آنکھ سے. اب میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہر چیز کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھ سے، ذرا اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے بتلاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ سارے ذرا بیدار رہے، جملہ ضائع نہ ہونے پائے. میں کس منزل میں اپنے سننے والوں کو لے کر آ گیا ہوں، اس منزل سے گزارنا ہے، منزل توحید ہے، اور اس مقام توحید سے خطیبانہ بار گزرنا ہے انشاءاللہ. میں نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بڑا ناز ہے اپنی آنکھ کے اوپر، ہر چیز آپ نے دیکھی اپنی آنکھ سے، زمین دیکھی آنکھ سے، عرش دیکھا آنکھ سے، اولاد کو دیکھا آنکھ سے، گھر دیکھا اپنی آنکھ سے، سواری دیکھی اپنی آنکھ سے، باغات دیکھی اپنی آنکھ سے، اچھے منظر دیکھے اپنی آنکھ سے، برے منظر دیکھے اپنی آنکھ سے، ہے نا. ذرا اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے بتلاؤ. تو کتنے توجہ کریے گا جملے کے اوپر، کتنے بے بس ہو کہ جس چیز سے دیکھ رہے ہو خود اسی کو نہیں دیکھ سکتے. خدا کر کے جملہ بہت کیا سن پوری طرح محسوس کریں، جملے کو ذہن میں اتاریں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. کتنے مجبور ہو، کتنے بے بس ہو کہ کہہ رہے ہو کہ میں سب چیز دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، زمین آسمان، اپنی اولاد بیوی بچے سواری گاڑی مکان دکان ہر چیز دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھ سے، لیکن مجبوری تمہاری کتنی ہے کہ جس چیز سے دیکھ رہے ہو خود اسی کو نہیں دیکھ سکتے. اب دہریہ گھبرا جائے گا نا، کہے گا نہیں بھائی میں اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتا. اب میں دہریے سے کہہ رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو بڑا آسان فارمولہ بتلا رہا ہوں کہ آنکھ کو کیسے دیکھا جائے. پوچھے گا کیسے دیکھا جائے؟ میں کہوں گا گھر جاؤ اور گھر جا کر کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ.
اور اس آئینے میں اپنی آنکھ کو دیکھ لو. تو اس مثال سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس مثال سے سمجھ میں یہ آیا کہ جو چیز دکھائی نہ دے اسے آئینے کے ذریعے دیکھا جائے. نہیں علی والوں نہیں والوں توجہ فرمائیں، آواز نہیں آ رہی، اتنا من میں بیٹھا ہوا ہے. اس مثال سے سمجھ میں کیا آیا کہ آنکھ دکھائی نہیں دے رہی. گھر جا کے جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے تو آئینے میں اپنی آنکھ نظر آ گئی نا، تو اصول کیا بنا کہ جو چیز دکھائی نہ دے ہے نا اسے آئینے کے ذریعے دیکھو. اب میرے اللہ نے طے کیا کہ میں یوں تو نظر آؤں گا نہیں، اپنی صفات کے ایسے آئینے بناؤں گا کہ انہیں دیکھا تو گویا مجھے دیکھا. سلامت ہے آپ، توجہ ہے، مل کے سارے مل کے. مل کے سارے چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، میں لے لوں گا. مل کے چلا کریں، مل کے، ایسے نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، مل کے ذرا، مل کے سارے ماشاءاللہ. میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ کے ذکر اور نبی اولی کے ذکر سے ملا کے آگے بڑھ رہا ہوں. میں میرا ساتھ دیتے رہیں، وقت بہت کم ہے، کسی بھی گرز دے کر میں آگے کی منزلوں کو طے کرتا ہوا انشاءاللہ مسائل پہ پہنچ جاؤں گا، لیکن ابھی تھوڑا وقت ہے تو میرا ساتھ دیتے رہیں، ہے نا؟ تھک تو نہیں رہے؟ مل کے چلے ساتھ ساتھ. ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو نہیں مانیں گے. جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے نا. وما ہی الا حیات الدنیا، بس کھاؤ پیو، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، مرتے زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں فقط زمانہ مارتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اب دلیل کیا ہے؟ کہا جو چیز آنکھ کی رینج میں نہ آئے، جو آنکھ کے دائرے میں نہ آئے، ہم اس کا انکار کر دیں گے، ہم اس کو مانیں گے نہیں. میرا ساتھ دیتے رہنا، تھکنا نہیں ہے. میں اتنی طاقت سے جملے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ تھکے تو جملہ ضائع ہو جائے گا. میں نے کہا جناب دلیل کیا ہے؟ کہ کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا ہے نا، آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو جو چیز آنکھ سے نظر نہ آئے اس کا انکار کر دو. میں نے کہا ہر چیز کو دیکھ رہے ہو، ذرا آنکھ کو آنکھ سے دیکھ کے بتاؤ. کہا یہ ممکن نہیں ہے. تو اصول کیا بنا کہ جو چیز دکھائی نہ دے اسے آئینے کے ذریعے دیکھو. میرے اللہ نے، ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے، اجود الاجودین نے، افضل الناصرین نے یہ طے کیا کہ میں یوں تو نظر آؤں گا نہیں، میں یوں تو نظر آؤں گا نہیں، میں تو مادے سے ماورا ہوں ہے نا. اپنی صفات کے اپنی اوصاف کے ایسے آئینے بنا کر بھیجوں گا کہ اگر انہیں دیکھا تو گویا مجھے دیکھا. کان ہوں گے اذن اللہ، آنکھیں ہوں گی عین اللہ، ہاتھ ہوگا ید اللہ، نفس ہوگا نفس اللہ. سلامت ہے، بات ہے. اذن اللہ، عین اللہ، ید اللہ، نفس اللہ. ہاتھ ہوگا ید اللہ. سلامت ہے. مل کے سارے یہی میرا پیغام تھا. پروردگار نے آغاز گفتگو میں نے یہی عرض کیا، اول و آخر نسبت دارت. آغاز گفتگو میں میرا یہ پیغام تھا. میرے اس 6-7 مجلسوں میں جو میں نے بیان کیا وہ یہ پیغام تھا کہ پروردگار عالم رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، اتنا صاحب کرم پروردگار ہمارا، اس نے کوئی دور نہیں چھوڑا جب انسان موجود ہو اور کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. انا علینا، کل کہہ رہا تھا میں، انا علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. سنو انسانوں، ہدایت کرنے کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم تمہارا امتحان لیں گے. سورہ دہر نبتلی ہے، تمہیں آنکھ دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں بنا کے بھیجا. کل بھی آپ سے میں کہہ رہا تھا نا، پیدا ہوا انسان دنیا میں آیا امتحان دینے کے لیے آیا. اچھا تو اب ہدایت کا فریضہ ہے اللہ کا. ہادی وہ بھیجے، رسول وہ بھیجے، انبیاء وہ بھیجے. ٹھیک ہے نا. اور بار بار قرآن میں کہتا ہے، کوئی ایک مقام تھوڑی ہے کہ میں ہدایت کروں گا. کبھی کہتا ہے یہد اللہ ہو، اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں کہتا ہے اللہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف
ہدایت کر دیتا ہے۔ بار بار میرے اللہ نے قرآن مجید میں ہدایت کا تعارف کرایا کہ ہادی میں بھیجوں گا، ہدایت میں کروں گا، رہنما میں بھیجوں گا، ہے نا۔ لیکن اب میرے دل چاہ رہا ہے کہ ایک آیت پڑھوں، سورہ آل عمران 3 سورہ، اور اس سورہ کی آیت اللہ نے اس میں ہدایت کا ذکر تو کیا ہے، لیکن عجیب انداز سے کہتا ہے سورہ آل عمران 3 سورہ، کہتا ہے، بیدار ہیں، جملہ ضائع نہ ہونے پائے توجہ فرمائیے گا، ہے نا۔ وہاں کہتا ہے ان علینا للہدیٰ، میں ہدایت کروں گا، ہدایت کی ساری ذمہ داری میرے اوپر، قرآن میں بھیجوں گا، توریت میں بھیجوں گا، زبور میں بھیجوں گا، انجیل میں بھیجوں گا، آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء میں بھیجوں گا، ائمہ کو میں بھیجوں گا، ہے نا۔ اور کسی مقام پہ کہتا ہے یہدون بامرنا، جو ہمارا نبی آتا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کے فرض کو انجام دیتا ہے۔ کہیں کہتا ہے لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو معین کر دیا ہے۔ تو بہت سی آیتیں جا کے قرآن میں آپ جب دیکھیں گے انڈیکس میں تو آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ نے ہدایت کا ذکر کیا کہ انبیاء کا بھیجنا میرا کام، ہدایت کرنا میرا کام، رہنمائی کرنا میرا کام، توریت بھیجنا میرا کام، سارے کام اللہ کے ہیں نا، کیونکہ ہدایت کرنا ہے۔ اچھا تو اب سورہ آل عمران میں عجیب شان سے کہتا ہے کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ میں آہستہ ہو رہا ہوں، نعرہ اتنا ہلکا لگا اور نعرہ کا جواب اتنا ہلکا آیا ہے۔ سلامت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ بس بیان بہت طویل نہیں ہونا ہے، لیکن یہ آیت اللہ کہتا ہے میں ہدایت کروں گا، میں ہادی بھیجوں گا، ہے نا، جس کی چاہتا ہوں میں ہدایت کر لیتا ہوں۔ اور اب سورہ آل عمران میں عجیب جملہ کہہ رہا ہے، نہ میرا نہ آپ کا جملہ ہے، تو قرآن بول رہا ہے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، کہتا ہے کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سورہ آل عمران میں جا کے آئے دیکھے گا، میں ٹھنڈے ہو کر آسانی سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ہر سننے والے کے ذہن میں پہنچ جائے، اور جملوں کو ملاؤں گا اور بیان ختم ہو جائے گا اور ایک استدلال سننے والوں کو ہدیہ ہو جائے گا۔ وہاں کہتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں، یہاں کہتا ہے کیفا یہد اللہ قوما، اللہ ان لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا، کیسے کرے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، اور یہ گواہی دے رہے تھے کہ رسول برحق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں، بینات، معجزات بھی آ چکے تھے، لیکن اللہ کو جلال آ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا، ہے نا، وہ جو ہر قوم کی ہدایت کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ قوم ظالم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اچھا تو مالک یہ ہے کون؟ اب کمال کے جملہ رکھا اللہ نے قرآن میں، جا کے سورہ آل عمران میں دیکھے گا، عجیب جملہ ہے، کہنے لگا اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ جو ایمان کے بعد کافر ہو جائیں، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ تھوڑا سا بولو والی والا، تھوڑا سا بولو، اتنا ٹھنڈا ہو گیا نہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اس پر اللہ بھی کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر انسانوں کی لعنت۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر ملائکہ کی لعنت، اس پر انسانوں کی لعنت۔ یہ قرآن کا جملہ، اور وہ میرے مولا علی کا جملہ، جب نبی نے پوچھا جنگ کے موقع پر کہ علی تم کیوں نہ چلے گئے، تو علی نے کہا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ؟ سلامت رہے مولا بابا کے، تھک تو نہیں رہے سننے والے، بیدار سننے والے سارے کے سارے، بھئی بیان ختم ہو رہا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یار آواز نہیں آ رہی، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سارے مل کے چلے، اگر پرواز دینی ہے جملوں کو تو پوری بیداری کے ساتھ۔ اولئک کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے گا، ان لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے۔ مالک یہ ہے کون؟ کہا یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول برحق ہے،
لیکن ہم قوم ظالم کی ہدایت نہیں کرتے، اور ان کی جزا یہ ہے، ان کا انجام یہ ہے، ان کی عاقبت یہ ہے کہ ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، انسان بھی لعنت کرتا ہے۔ اور وہ میرے علی کا جملہ آخر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں؟ تو علی کی نگاہ میں جنگ سے بھاگنا کفر ہے، اور قرآن کہہ چکا کہ جو کافر ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت ہے۔ بولے یار ذرا، بولے ذرا۔ سلامت رہے آپ۔ سورہ آل عمران اتنی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بس مجلس ختم ہو گئی ہے نا، لیکن قرآن کی آیتیں ہیں، نبی کا ذکر ہے، اگر تھکے نہ ہو تو دو جملے بیان کروں میں۔ اس سب یہ بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ محمد والے محمد۔ میں نے مجلس ختم کر دی ہے، گفتگو ختم ہو گئی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ گفتگو میں مسلسل نبی کا ذکر ہے، قرآن کی آیتوں کا ذکر ہے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے نا، لیکن جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے اس پر اللہ کی لعنت۔ ذرا میرا ساتھ دیں، ذرا جملے کا ساتھ نہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، قریب پر ذرا آواز نہیں آتی، سارے بول رہے ہیں، مل کر بولا کریں، ٹھیک ہے نا۔ گفتگو میں نے ختم کر دی ہے، لیکن اب نبی کا ذکر آیا ہوا ہے، سب نبی کے ماننے والے ہیں، توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور کل بھی گفتگو ہو رہی تھی تو اب وہ جملہ ذہن میں آ گیا، وہ آپ کو ہدیہ کروں، مصائب پہ آ جاؤں۔ بھائی میرے اللہ نے میرے نبی کو کیا چیز عطا کی تھی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تھک گئے تو کل بات ہوگی، آخر تھک گئے، تکلف نہ کریں، نعرے لگیں گے آخر میں، ذرا بے جملے توجہ کریں، نعرے لگیں گے، لیکن جملہ آہستہ سے ہوگا۔ میں مجلس پڑھ چکا ہوں، ختم کر چکا ہوں، ہے نا۔ اب صرف ایک اس آیت پر دیکھو، قرآن کا ہر سورہ، ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، ہر سورہ ہدایت، ہر لفظ ہدایت، ہر آیت ہدایت، ہر جملہ ہدایت، ہر سینٹنس ہدایت، ہر عبارت ہدایت، ہر تحریر ہدایت۔ قرآن کی پوری عبارتیں یہ ہدایت، ہر لفظ معجزہ ہے۔ میں بیان ختم کر چکا ہوں میں، لیکن آپ کا موڈ ہے پھر جملہ ایک بیان کر رہا ہوں، پھر دو جملے مسائل کے بیان کروں گا۔ اچھا، تو اب 3-4 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، سورہ کوثر ہے نا، اور اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ حبیب ہم نے توجہ کرے گا، آواز آنی چاہیے، آواز، اتنا خاموش نہیں بیٹھنا، آپ تو بیٹھے تھے، اب یہ جملہ خاموشی سننے کا نہیں ہے، پوری طاقت سے میں آہستہ ہو جاؤں گا، آپ کو آہستہ نہیں ہونا ہے، ایسے کہ قرآن کا دقیق مرحلہ انشاءاللہ جو مل کے مولا کے صدقے میں طے کرنا ہے نا۔ 3-4 آیتوں کا سورہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ دیکھو ایک باریک سی بات عرض کر دوں، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، اللہ بول رہا ہے نا، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اچھا، تو اب دینا اور ہے، عطا کرنا اور ہے۔ دینا، بیدار رہیے گا، بیدار، میں ایسا ہو جاؤں، بیدار رہیے گا، آواز آنی چاہیے مل کے۔ دینا کوئی چیز ایسی اٹھا کے دے دیا آپ نے، کوئی چیز دینا ہو گیا، جو ہی دے دیا، لیکن عطا کے معنی احسان جتلا کر دینا۔ ختم ہو رہی ہے مجلس، ختم ہو رہی ہے مجلس میری، بیدار رہے، ذرا بیدار رہے۔ سب کی آوازیں بیٹھ گئی، آواز نہیں آ رہی ہے مجھے، مل کر نعرے آخر میں لگیں گے تو میرے ساتھ دیں۔ میں نے جملہ کیا، میں غیر ذمہ داری غیر ذمہ دارانہ بات میں باقی نہیں کروں گا میں، ہے نا، جو جملہ بول رہا ہوں ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں۔ دینا کوئی چیز عطا دے دینا، ایسے ہی اٹھا کر یوں دے دینا، کوئی اس پہ قید نہیں ہے، لیکن عطا کرنا احسان دھر کے، احسان جتلا کے دینا، ہے نا۔ تو اب ہے کوئی ایسی بڑی چیز جو احسان جتلا کے دی گئی؟
رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اچھا تو اب مثال دے دوں, بیان ختم کر دوں, 2 منٹ لے رہا ہوں آپ کے میں اور بیان کو ختم کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ بزرگ بیٹھے ہوئے, اگر میں ان کو یہ مثال دے رہا ہوں, یہ تسبیح دے دوں, ان کی خدمت میں تسبیح پیش کر دوں اور کہوں کہ جناب میں نے یہ تسبیح بڑا تحفہ ہے نا, تسبیح بڑا عظیم اہم تحفہ ہے نا, تو میں ان کو کہوں جناب دینے کے بعد, ان کی خدمت پیش کرنے کے بعد کہ میں نے انہیں تحفے میں تسبیح عطا کی, اچھی بات ہے نا, تحفہ عظیم ہے, بڑی چیز ہے تسبیح, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تسبیح عطا کی. لیکن اگر میں انہیں مونگ پھلی دوں اور کو میں نے مونگ پھلی عطا کی, سب ہنسنے لگیں گے, ہے نا, میرے بات ختم ہو گئی, سب ہنسنے لگیں گے جناب یہ کہ مونگ پھلی کہاں سے لے کے آ گیا عطا کرنے کے اندر نا. تو جو چیز کمتر ہو وہ عطا نہیں ہوتی. آواز نہیں آ رہی یار, سامنے بیٹھے ہوئے ذرا سا, میں بار بار بول رہا ہوں, آواز میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں, آپ پڑھوائیں گے تو مزہ آئے گا نا, ہے نا. جو چیز کمتر ہو وہ عطا نہیں ہوتی, ہے نا, ہمیشہ افضل چیز عطا ہوتی ہے ہمیشہ. اب یہ ہے کیا چیز, ہے کیا چیز, تو جواب میں اللہ نے کہا کہ تیرا دشمن ابتر ہے. یار سورہ آپ کو یاد ہوا, جواب میں اللہ نے کہا تیرا دشمن ابتر ہے نا. ابتر کے معنی بے نسل, تو کوثر کو ابتر کے مقابلے پہ رکھا, ابتر کو کوثر کے مقابلے پہ رکھا. اگر ابتر بے نسل تو کوثر کثرت نسل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیان ختم ہو گیا دوستو, مولا آباد رکھے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جملہ مکمل کر دیا. تو محمد کو کوثر جو عطا ہوئی وہ کثرت نسل ہے, عطیہ ہے, ہدیہ ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ, اللہ احسان جتلا رہا ہے, ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے نا, ہم نے تجھے تحفے میں دیا. کوثر عطیہ ہے, ہدیہ ہے, تحفے میں ملا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ اور سنیں, مجھے اجازت دیں. اچھا تو کوثر تحفہ ہے اور کوثر کثرت نسل ہے اور تحفے میں ملا ہے, ٹھیک ہے. اب پھر مثال دے رہا ہوں, میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, یہ بزرگ بیٹھے ہوئے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, میں اگر ممبر سے انہیں یہ تسبیح پیش کروں, ہے نا, تو ان کو حق ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے اسے قبول کر لے. بھئی بزرگ ہے, بیٹھے بیٹھے انہوں تحفے میں یہ تسبیح قبول کر لی. دوستو توجہ کرنا, آواز لگاؤ, مل کے ساتھ چلو, جملہ ضائع نہ ہونے پائے. یہ اتنی آسان مثال دے رہا ہوں, یہ آیت ہمیشہ یاد رہے گی. میں نے بزرگ کو تحفے میں تسبیح پیش کی, ان کو حق کے بیٹھے بیٹھے یہ ریسیو کر لے, قبول کر لے. لیکن جو بچہ بیٹھا ہوا ہے, اگر میں اسے جب تسبیح دوں گا تو اس کا اخلاقی فرض ہے کہ یہ کھڑے ہو کر اسے ریسیو کرے. تو تحفے کا مزاج یہ ہے کہ اگر بڑے کی طرف سے آئے تو اسے کھڑے ہو کے لیا جائے. اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کے آنے پر رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے. بس پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی بات. تحفے کھڑے ہو, بس مجلس ختم کر دی میں نے. بس مسائل میں چھوٹا سا ایک واقعہ, ایک راوی کا, خدا آپ کو سلامت رکھے. فضائل تو ہو گئے ہے نا, لیکن مجلسوں کا ماحصل ہے حسین پر رونا. خدا آپ کی ان آوازوں کو سلامت رکھے, خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں. بس ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک راوی کا واقعہ سنیں اور مجھے اجازت دیں. ایک شخص کسی کام سے مدینے آیا. مدینے میں کام کرنے کے بعد, دیکھو ایک آنسو نکل آئے بس کافی ہے آج انسان کے مجلس سے بیٹھنے کے لیے. مدینے آیا ایک شخص اور اپنے کام سے مدینے میں کام کرنے کے بعد ذریح رسول کی زیارت سے فارغ ہو کر سید سجاد کی خدمت میں آیا کہ اپنے امام کی زیارت کر لے. آ کے بیٹھا امام کے پاس. امام نے اس سے کوفے سے آیا تھا. امام نے اس سے کوفے کے حالات پوچھے
کہ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہنے لگا فرزند رسول مختار نے خروج کیا ہے اور مختار حسین کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کر رہے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں۔ پوچھنے لگے کہ کیا علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ کیا ہرملہ گرفتار ہوا؟ راوی کہتا میں نے پوچھا فرزند رسول آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، یہ علی اصغر کا قاتل کا تجھے نہیں معلوم؟ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا۔ راوی کہتا ہے میں کام سے فارغ ہو کے کوفے گیا، مختار میرے دوست تھے، بس میں 2 جملے پڑھوں گا۔ مختار میرے دوست تھے، میں مختار سے ملنے ان کے پاس گیا۔ کہتا ہے کہ میں مختار کے پاس ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر۔ مختار نے کہا کہ اللہ واقعاً بڑا ہے، لیکن یہ کون سا موقع ہے تکبیر کہنے کا؟ راوی کہتا ہے میں نے پورا واقعہ سنایا کہ سجاد کہہ رہے تھے کہ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا۔ کہا مختار نے کہا ہرملہ بلایا جائے، ہرملہ کو بلایا جائے۔ ہرملہ آیا۔ کہا تو نے کیا کیا پورے واقعے میں؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا امیر، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہی نہیں کچھ۔ کہا نہیں پھر بھی بتا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر میں نے پورے واقعے میں 3 تیر چلائے۔ کہا تفصیل بیان کر۔ کہا امیر چھوڑ دے۔ کہا نہیں تجھے بیان کرنا ہوگی۔ کہا امیر کہنے لگا میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا عبداللہ حسین کی گود میں تھا اور تلوار مارنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے چلے میں تیر کو چھوڑا اور بچے کا نشانہ لیا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ کہا دوسرا تیر؟ کہا امیر دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور گھوڑے پر جھوم رہے تھے اور اب زمین پر آنے والے تھے، اتنے میں نے نشانہ لیا ان کے کلیجے کا۔ حسین اس کے بعد ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آ گئے۔ کہا تیسرا تیر؟ کہا امیر وہ تیسرا تیر چھوڑ دے۔ کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ تجھے بتانا ہوگا۔ کہا امیر کیا بتلاؤں؟ حسین ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لائے، ساری فوج سمجھ رہی تھی کہ قرآن لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شدت کی دھوپ میں جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو ایک کملائے ہوئے منہ والا بچہ، ساری فوج اس بچے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا اختہ کلام الحسین، بس یہ وہ وقت تھا جب میں نے تیر چلایا، تیر اتنی شدت سے آیا کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ جب کوئی نہ رہا تو میرے مولا نے 3 مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ذاب یذوب حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ 2 خیموں سے لبیک کی صدا بلند ہوئی۔ دیکھا حسین نے کہ بیمار بیٹا ٹوٹا ہوا نیزہ لیے مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ پکار کے کہا ام کلثوم خذی ہے، سجاد کو تھامو۔ ام کلثوم آئی، کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے سنا کہ میرا بابا کتنی مظلومی سے آواز دے رہا ہے۔ اور اب دوسرے خیمے سے صدائے گریہ بلند ہوئی۔ آئے حسین، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بتلاؤں، جیسے ہی تمہاری آواز بلند ہوئی کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ششماہے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ بہن شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لا سکوں۔ ننھا مجاہد حسین کی گود میں آیا، حسین میدان میں آئے، سنیں گے اولاد والے، اور فوج اشقیہ سے پکار کے کہا اے فوج جفاکار، اس بچے نے 3 دن سے نہ پانی پیا ہے نہ دودھ پیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو آؤ اور اسے پلا کر چلے جاؤ۔
کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا۔ جلتی ریتی پہ لٹایا، پھر اٹھایا اور کہا اصغر یہ فوج والے میری بات کا یقین نہیں کر رہے، بیٹا تو اپنی پیاس کا اعلان خود کر دے۔ ایک مرتبہ ننھے مجاہد نے اپنی سوکھی زبان نکالی اور ادھر سے ہرملا کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اصغر پہ آبا کا سایہ کیا۔ حسین امام وقت ہیں لیکن حسین ایک بچے کے باپ بھی تو ہیں۔ ہمت نہیں ہے کہ ماں تک اصغر کی لاش کو لے کر جائیں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ کہہ کر ہمت مضبوط کی۔ خیمے کے در پر آئے، خیمے کے در پر آئے، کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں۔ کہا رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا والی کیسے نہیں مانوں گی؟ آبا کا دامن ہٹایا، کہا رباب تیرے بچے کو پانی تو نہ پلا سکا، تیرے ظلم سے سیراب کر کے لایا ہوں۔ ابھی رباب میں اور حسین میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک چھوٹی بچی آ گئی اور کہنے لگی بابا بابا میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی کہ بھیا کو پانی پلا لاؤ اور بہن کو پیاسا چھوڑ دو۔ ام رباب نے 2 جملے کہے، ایک جملہ حسین سے کہا کہ والی پانی پلا لائے، والی پانی پلا لائے، اور اب دوڑتی ہوئی آئی، اصغر کے گلے سے خون لیا، اپنے بالوں میں ملا اور کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھ جیسے چھوٹے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے۔ ننھے مجاہد کی قبر سنا ہے نا، اپنی تلوار سے حسین نے کھو دی، اصغر کو دفن کیا۔ آخر جملہ، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ دفن کے بعد شرفا بیٹھے، مجھے بتاؤ آپ نے بھی جنازوں میں شرکت کی ہوگی، دستور ہے نا کہ جب دفنا دو تو قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ پانی نہیں تھا، میرا مولا کچھ دیر بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ ابھی حسین آنسو بہا کے اٹھے تھے اور جا رہے تھے کہ کسی نے دور سے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے جواب سلام دیا اور کہا اے شخص تو کون ہے جو ہمیں سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ اس نے پکار کے کہا انا برید الصغریٰ، ارے میں صغریٰ کا خط لے کر آیا ہوں۔ حسین نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا یہ خط ہے فاطمہ صغریٰ کا، اپنے بابا حسین ابن علی کے نام۔ بابا سب سے پہلے چھوٹے بھیا کی خیریت بتلائیے۔ ایک بڑا قاصد کا ہاتھ تھاما، ننھی قبر پہ